چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد ہائی کورٹس کے آج کے کیسز کی صورتحال کیا رہی، عمران خان صاحب کے وکلاء نے کیا دلائل دیے اور آگے کیا کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم صاحب نے ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اگر عدالتوں نے عمران خان کو سزا دی تو اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ کیا نگران حکومت عمران خان کو سزا دینے کی تیاری کر چکی ہے یا پھر فیصلہ کوئی اور ہونے والا ہے؟ آئندہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اوپر سے تو ان کے لیے حامی بھر لی گئی ہے، لیکن یہ جو نیچے عوام کا ایشو ہے، کیا یہ نون لیگ کے ارمانوں پہ، خوابوں پہ پانی پھیر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سب کچھ اور بہت کچھ آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ناظرین آغاز کرتے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اسلام آباد میں مختلف کیسز جاری ہیں۔ اس میں سائفر کا کیس ہے اور سائفر کا جو جیل ٹرائل ہے اس کے لیے عمران خان نے اپیل کی تھی کہ میرے کیس کو جیل میں نہ سنا جائے بلکہ آن کیمرہ اس کی ہونی چاہیے، پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ تو ناظرین یہ ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی چور، کوئی بھی مجرم یا کوئی بھی دو نمبر آدمی یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اگر اس کے اوپر کوئی کیس ہے تو اس طرح سے مجمع میں اس کی سنوائی کی جائے۔ وہ تو یہ کہے گا کہ ظاہر سی بات ہے مجھے چلیں جیل میں رکھا ہوا، جیل میں ہی اس کی سنوائی کر لیں، لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سسٹم کے خلاف ہمیشہ کھل کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے جیل ٹرائل نہیں بلکہ اوپن ٹرائل، یعنی کہ ان کیمرہ یا پھر عوام کے سامنے میرا کیس چلنا چاہیے۔ اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج سنوائی کی اور کل تک کے لیے اس کو انہوں نے ڈیلے کر دیا ہے، کل کی ڈیٹ دے دی ہے۔ ایک چیز تو ہماری عدالتوں کی عمران خان کو لے کے بڑی اچھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے کیسز کو بڑی تیزی سے سنا جا رہا ہے۔ دوسری جانب میاں محمد نواز شریف صاحب نے استدعا کی کہ میرے جو بیانات ہیں وہ گھر پہ ہی قلم بند کر لیے جائیں اور مجھے عدالت میں نہ آنا پڑے، کورٹس میں نہ آنا پڑے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ہو بھی جائے گا، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ بائیو میٹرک کے ایشو کو لے کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اس دن گرفتار کر لیا گیا، لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کی بائیو میٹرک کرنے کے لیے جیسے ہی وہ اترے تھے جہاز سے تو بندہ وہاں پہ بھیج دیا گیا تھا۔ سسٹم ہے نا، ظاہر سی بات ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ اگر عدالتیں عمران خان کو سزا دیتی ہیں تو ہم ان سزاؤں پہ عمل درآمد کے لیے کوشش کریں گے اور اس کو لازمی یعنی کہ عمل میں لایا جائے گا۔ ایکٹیویٹی دیکھ لیں آپ، ماشاءاللہ ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہر لحاظ سے آپ کو چاکو چوبند اور ہر لمحہ تندرست اور توانا دکھائی دیتی ہے عمران خان کے ایشوز کو لے کے۔ باقی آپ سارے مسائل ایک طرف چھوڑ دیں اور عمران خان کا مسئلہ اگر آپ کریں گے، ڈسکس کریں گے، تو ہماری نگران حکومت کی، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ مرکز کی ہو، کے پی کی ہو یا کوئی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، وہاں پہ آپ کو نگران حکومت عمران خان کے خلاف 100% پرفارم کرتی ہوئی وہ آپ کو دکھائی دے گی۔ اچھا ناظرین، آج کل سندھ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی نہیں ڈسکس ہو رہی، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ وہاں پہ جب یہ گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی تو بڑے کرپشن کے کیسز تھے، کیا اب وہ کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے ہیں یا پھر تو کیا پی ٹی آئی کو اعتماد میں لیا گیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ، اور ان کی جو کولیبریشن ہے کیا وہ کنٹینیو ہے؟ نہیں، اس پہ کوئی آج کل بحث نہیں کر رہا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک بڑا پروگرام کریں گے کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے، سندھ میں چل کیا رہا ہے، بلوچستان میں کیا چل رہا ہے، تو اتنی خاموشی کیوں ہے بلوچستان اور سندھ میں، جبکہ کے پی اور پنجاب میں ظاہری سی بات ہے وہ یہ دو صوبے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی بہت زیادہ مضبوط ہے، اور یہاں دونوں صوبوں میں آپ کو ہر وقت ہر لمحہ رونق میلہ لگا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم پروگرام میں آگے بات کریں انٹرنیشنل خبر کی، تو چائنا نے سعودی عرب کو پیشکش کر دی ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے لیے جنگ بندی کے ان کو دونوں کو قریب لائیں گے اور کوشش کریں گے، اور آئندہ عرب کنٹریز کی چائنا معاونت بھی کرے گا تاکہ یہ جو اسرائیل اور فلسطین والا ایشو ہے یہ کہیں نہ کہیں حل ہو جائے۔ تو ناظرین یہ خوشائن بات ہے کیونکہ پوری دنیا اس سے خائف ہے، ڈری ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑا خطرہ بھی ہے کہ چائنا نے اس میں انوالومنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب واقعی کہیں نہ کہیں جا کے کوئی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ لاکھوں جو بیچارے مسلمان ہیں ان کے اوپر وہ مظالم کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے۔ تو ایک اچھی خبر ہے کہ چائنا نے سعودی عرب کو پیشکش کی ہے اور مستقبل میں بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو ناظرین ریسنٹلی ورلڈ کپ کا فائنل ہوا اور آسٹریلیا نے انڈیا کو ہرا دیا۔ اب اگر ہم بات کریں
گزشتہ پرفارمنس کی تو انڈیا کنٹینیوسلی 10 میچز جیتا اور پھر 11واں میچ جو کہ فائنل تھا وہ ایک جیتنا تھا لیکن وہ نہیں جیت سکے. اچھا اب ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ایک میم چل رہی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ انڈیا کی اوپر بات ہو گئی تھی لیکن پھر جس دن فائنل تھا اس دن رزلٹ کچھ اور نکل آئے. تو سملرلی مسلم لیگ نون کی بھی یہی پالیسی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا, انہوں نے کہا کہ پنجاب سے 120 سے 25 نشستیں حاصل کریں گے اور سادہ اکثریت سے حکومت بنائیں گے. یہ بھلا اس طرح کی باتیں کوئی آپ کو زیب دیتی ہیں یا آپ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے الیکشن کمیشن کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے آئین اور قانون کی توہین نہیں ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب عوام کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ 125 نشستیں ملیں گی, سادہ اکثریت مل جائے گی, ہم حکومت بنا لیں گے. اٹ مینز دیٹ کہ آپ ووٹر کو اس کے مائنڈ کو چینج کر رہے ہیں, آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ مسلم لیگ نون ہی آئندہ حکومت بنائے گی. ناظرین, میں اپنے کیے گئے انالیسز پہ, اپنی ریسرچ پہ اور اپنی خبروں پہ, اپنے سورسز پہ مکمل یقین رکھتا ہوں اور آپ کو بھی مکمل یقین دلا رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ابھی بہت سے مسائل باقی ہیں, ابھی بہت سے امتحان باقی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے ہے وہ ہے عوام کو فکس کرنا, عوام کو منانا, راضی کرنا, جو کہ امپاسبل دکھائی دے رہا ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پنجاب جیسا صوبہ جہاں پہ مسلم لیگ نون, یہ پورے کا پورا صوبہ نون لیگ کا گڑھ تھا, پنجابی کوئی بھی بندہ, آپ جتنے انالیسز ہو رہے ہیں, سروے ہو رہے ہیں, کوئی بھی بندہ نون لیگ کو ووٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کس طرح سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت یا بھاری اکثریت یا پھر قومی حکومت بھی بنتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی؟ عوام کا ووٹ سارے کا سارا عمران خان کے لیے ہے. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں, اگر ہم بات کریں جس طرح ہم کہہ لیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہارتی یا ادارے نہیں ہارتے, تو 2008 کا الیکشن ہمارے سامنے ہے جب پرویز مشرف صاحب صاحب اقتدار تھے اور ان کی پوری جماعت کاف لیگ کولیپس کر گئی تھی اور وہ والا الیکشن اسٹیبلشمنٹ ہار گئی تھی. وجہ کیا تھی؟ ظاہر سی بات ہے, وجہ تھی عوام کا پریشر. اور اب بھی عوام اس چیز پہ متفق ہے, عوام اس بات سے ایک قدم بھی آگے پیچھے ہلنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان کے علاوہ وہ ووٹ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ ایک اور فارمولا تیار کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ 1 سال 1.5 سال کے لیے کوئی قومی حکومت بنا دی جائے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے الیکشن ڈیلے نہیں کیے جا سکتے. الیکشن تو فروری میں ہونے ہی ہونے ہیں, اس کی وجہ انٹرنیشنل پریشر ہے. اور پاکستان ویسے بھی ظاہر سی بات ہے پوری دنیا سے آلریڈی ہماری خارجہ پالیسی پچھلے 2-3 سال 2 سال بلاول بھٹو زرداری والے بھی ڈال لیں اور ابھی یہ جو 6 مہینے ہیں یہ بھی ڈال لیں, یہ 2.5 سالوں میں تو ہم برباد ہو گئے, ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہے ہی نہیں اور انٹرنیشنل پریشر ہے ہم پہ. پھر ظاہر سی بات ہے اداروں کے اوپر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ ادارے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے انٹرنیشنل وہاں پہ ان کے رجسٹریشنز ہوتی ہیں اور ان کے لیے آڈٹ کے کئی سلسلے ہوتے ہیں جو کہ ان کو فلفل کرنا پڑتا ہے. اگر نہیں کریں تو آپ انٹرنیشنل فیملی سے آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ناظرین پریشر ہر روز بڑھتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب وہ کچھ ایسا کوئی نظر نہیں نہ آ رہا, کوئی ایسی کوئی پالیسی نہیں بن رہی, ایسے کوئی لوگ نہیں بن رہے. علی نواز آوان بھی استحکام پاکستان پارٹی کے کیمپ سے برآمد ہوئے. اس گرفتاری سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پکڑا جاؤں, کوئی پریس کانفرنس کر دوں تو آپ نے کسی بات پہ یقین نہیں کرنا. استحکام پاکستان پارٹی والے وقتی طور پہ پریس کانفرنس کے ذریعے الیکٹیبلز کو تو اپنے ساتھ آہستہ آہستہ ملا رہے ہیں, لیکن نہ ہی تو وہ الیکٹیبلز اس پارٹی کی تنظیم سازی کے لیے متحرک دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی ووٹر استحکام پاکستان پارٹی میں آنے والے الیکٹیبلز کے لیے کوئی دلچسپی ظاہر کر رہا ہے. تو یہ بھی فارمولا ظاہر سی بات ہے استحکام پاکستان پارٹی والا, یہ بھی فی الحال فلاپ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں کوئی آپ کو جان نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیں جس طرح پرویز خٹک صاحب کی KPK میں, تو وہ تو ویسے ہی بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا جی اگر ہم ایماندار ہوئے اور اگر ہم ٹھیک ہوئے صوبے کے لیے, لوگوں کے لیے, تو ہم جیت جائیں گے, اور اگر ٹھیک نہ ہوئے تو ہم نہیں جیت سکیں گے. تو ناظرین وقتی طور پہ پورے کا پورا سسٹم عمران خان کے سامنے ہارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور عمران خان ابھی بھی ڈٹرمنڈ ہے, ابھی بھی مضبوط ہے. اب یہ اور بات ہے سزائے موت ہو جائے یا آپ عمر قید دے دیں, اور اس ملک میں کوئی بعید نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وقتی طور پہ ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور عمران خان جیل میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ اس ملک کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.